امازن آرٹس یونٹ کا یہ تربیتی پروگرام فیصل آباد کے اندر اپنی نوعیت کا پہلا تربیتی پروگرام ہے، جس میں قائد سپاہی صحابہ حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دیر کے بعد وہ یہاں موجود ہوں گے۔ اصل گفتگو تو قائد سپاہی صحابہ ہی فرمائیں گے۔ آپ کا یہ علاقہ پچھلے ایک سال کے اندر کافی حساس علاقہ رہا ہے۔ دو مشہور واقعات یہاں ہوئے۔ پہلا حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے مولانا منیب الرحمان کے ہاں بم دھماکہ ہوا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد 14 اگست 1992 کو اسی مسجد میں قرآن مجید کو نظر آتش کیا گیا، اور 14 اگست 1992 غالباً جمعۃ المبارک کا دن تھا جب یہ واقعہ پیش آیا، اور اسی رات سپاہی صحابہ سپریم کونسل چیئرمین حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب اور سپاہی صحابہ فیصل آباد کے ذمہ دار کارکنان یہاں پہنچے۔ اگلے دن سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تحریک اٹھی فیصل آباد شہر میں، اور پھر 2 دن بعد سوموار کا دن تھا جس دن فیصل آباد میں ایسی عظیم الشان ہڑتال ہوئی کہ فیصل آباد کے شہریوں کو 1970 کی تحریک نظام مصطفیٰ کا دور یاد آ گیا۔ لیکن یکدم اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کے اس علاقے میں ہونے والا واقعہ انتظامیہ کی بے غیرتی کی وجہ سے، اور میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آپ کے اس علاقے میں سنی جذبات کے بیدار نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ملبہ سپاہی صحابہ پر ہی گرا دیا گیا۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ حق شاید وقتی طور پر چھپ جایا کرتا ہے، لیکن بہرحال اسے ظاہر ہونا ہوتا ہے۔ پنجاب پولیس جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے بدنام زمانہ کردار کی حامل ہے، اس کے اندر بھی ایسے افسر موجود ہیں جو خوف خدا رکھتے ہیں، اور پھر انہی میں سے ایک افسر نے صحیح تفتیش کی اور ثابت ہو گیا کہ آپ کے علاقے کا ہی ایک ذمہ دار پولیس اہلکار اس سازش میں ملوث تھا، اور وہ ساری انتظامیہ کی، یہاں کی مقامی انتظامیہ کی شیعہ کے ساتھ مل کر ایک سازش تھی۔ اور اب جبکہ اس تمام واقعے سے گرد و غبار دور ہو چکا ہے، ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیے جب وہ واقعہ پیش آیا تھا تو آپ کے علاقے کے لوگوں نے اس میں کیا کردار ادا کیا تھا۔ میرے دوست اور میرے بھائیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے کہ ایک ہفتے تک آپ کے ساتھ رابطہ، مؤثر رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سنی جذبات کو سنی حقوق کے لیے بیدار نہ کیا جا سکا، اور پھر اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود شہر کے اور علاقوں میں اگر 100% جذبات تھے تو آپ کے علاقے میں 50% تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تنظیمی طور پر، نظریاتی طور پر اپنے ساتھیوں کو بیدار اور مستحکم نہ کر سکے تھے۔ میرے دوست اور میرے بزرگوں، نظریاتی تحریکوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب تحریکوں کا آغاز کیا جاتا ہے تو سامنے ایک نظریہ رکھ کر کیا جاتا ہے۔ اس تحریک کی بنیاد رکھنے والے لوگ اپنے سامنے ایک نظریہ رکھتے ہیں اور پھر وہ تحریک کا آغاز کر دیا کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، ان کی قوت کتنی ہے، اور ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ وہ صرف یہ سمجھ کر تو ہم جس بات پر کھڑے ہیں وہ حق بات ہے، اپنی بات پر ڈٹ جایا کرتے ہیں، اور پھر نظریاتی تحریکوں کے نتائج نکلنے میں کبھی کبھی 65 سال بھی لگ جایا کرتے ہیں۔ میرے دوست اور میرے بزرگوں، امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز سنگھی شہید نے جب اس تحریک کا آغاز کیا تھا تو وہ اپنی نوعیت کی جنگ کے اندر صرف ایک ہی آواز تھی جو دفاع رسول کے لیے بلند ہوئی تھی، اور جب انہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی تھی تو صرف 29 آدمی تھے، لیکن پھر
جب وہ جدوجہد شروع کر چکے جنگ سے نکل کر پورے پنجاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیت بخشی تھی اس صلاحیت کی بنا پر پورے پنجاب میں عموماً اور جنوبی پنجاب میں خصوصاً سرائکی علاقوں میں جہاں جہاں شیعہ کی اکثریت سمجھی جاتی ہے وہاں انہوں نے اپنی جدوجہد کا آغاز اس طریقے سے کیا کہ وہ باطل کے لیے ایک خطرے کا نشان بن گئے. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں ایک وقت وہ بھی تھا کہ مولانا حق نواز پر مقدمہ قائم کیا گیا. جب پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئی گھر میں داخل ہو کر ان کو گھسیٹا گیا. ایک تہمت باندھ رکھا تھا انہوں نے اور پاؤں میں چپل بھی نہ تھی. 1.5 کلومیٹر تک گھسیٹتے ہوئے چوک اور بازاروں میں ان کو کوتوالی لے جایا گیا. لیکن پھر 3 سال کے بعد وہی جنگ تھا جہاں سے اسی حلقے سے مولانا حق نواز 40,000 ووٹ حاصل کیے تھے. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اس کی وجہ کیا ہے کہ مولانا حق نواز کو اپنی قسم کی حقانیت پر اتنا یقین تھا اور ان کے اندر اتنا خلوص تھا کہ ان کی رگوں میں دوڑنے والا لہو بھی بے قرار تھا صدیق اکبر کی خدمت پر قربان ہونے کے لیے. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اپنی جدوجہد کے ساتھ اور اپنے اخلاص کے ساتھ کراچی سے پشاور تک مولانا حق نواز نے تبلیغی اجتماعات کے ذریعے اپنی آواز کو سنی نوجوانوں تک پہنچایا اور پھر رفتہ رفتہ کراچی سے لے کر پشاور تک سپاہی صحابہ یوتھ سنی نوجوانوں کی ایک نمائندہ جماعت بن کر ابھری. جب ایران کو پاکستان کی شیعہ کو یہ نظر آنے لگا کہ یہ شخص اس نے پاکستان کے انتہائی پسماندہ علاقے سے اپنی آواز بلند کی تھی, آج اس کی آواز پر پاکستان کا تعلیم یافتہ نوجوان بھی کان بھر ملا ہے اور کراچی سے پشاور تک نوجوانوں کا ایک گروہ تیار ہو چکا ہے جو اس کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے. اور پھر جب مولانا حق نواز نے رحیم یار خان اپنی آخری تقریر میں زندگی کی آخری تقریر میں یہ کہا کہ سپاہی صحابہ کا مقصد پاکستان کے اندر عظمت اصحاب رسول کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے سنی انقلاب برپا کرنا ہی نہیں ہے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اندر موجود 34% سنیوں کے حقوق کی جنگ بھی پاکستان میں لڑی جائے. میرے دوست اور میرے بزرگوں مولانا حق نواز کی وہ تاریخی تقریر ہے جس کے اندر انہوں نے اجتماع عام میں پہلی دفعہ ایران کے اندرونی حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ واضح کیا تھا کہ سپاہی صحابہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں بیٹھ کر ایران کے مظلوم سنیوں کے حقوق کی جنگ لڑے گی. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اسی تقریر کی بنا پر پھر ٹھیک 3 دن کے بعد مولانا حق نواز کو شہید کر دیا گیا اور بظاہر یہ کوشش کی گئی کہ اس طرح ان کو شہید کر دینے کے بعد منظر عام سے ان کے ہٹ جانے کے بعد اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا لہو بہ جانے کے بعد شاید عظمت صحابہ کے لیے بلند ہونے والی یہ آواز دم توڑ دے گی. لیکن میرے دوست اور میرے بزرگوں ازل سے لے کر آج تک کفر کی یہی بھول رہی ہے کہ جو لوگ حق کے لیے اٹھتے ہیں نظریاتی طور پر وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں, جسمانی طور پر وہ مر بھی جائیں, ان کا لہو بھی بہا دیا جائے, لیکن نظریاتی تحریکیں کئی دبا نہیں کرتی, چنگاریاں سلگتی رہتی ہیں, جوان بھاٹا اٹھتا رہتا ہے. لیکن میرے دوستوں اور میرے بزرگوں نظریاتی تحریکوں کو اپنے راستے پر چلانے کے لیے تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی بھی تنظیم کی بنیاد قابل ہوتے ہیں, ابتدائی ساتھی ہوتے ہیں, ساتھ چلنے والے نوجوان ہوتے ہیں. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں سپاہی صحابہ ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں اس وقت سپاہی صحابہ وہ وہ جماعت ہے جس کے بنیادی یونٹ سے لے کر مرکز تک انتہائی مشکلات کے باوجود, مسائل کے باوجود, ہر گھر میں اپنے مسائل ہیں, لیکن تمام تر مصیبتوں کے باوجود سپاہی صحابہ میں اگر کوئی نظم و ضبط پایا جاتا ہے تو وہ قائدین کی قربانیوں کی وجہ سے ہے, وہ قائدین کے اخلاص کی وجہ سے ہے. اس وقت پاکستان کے اندر بڑی بڑی جماعتیں ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں جمہوریت کا, دعویٰ کرتی ہیں کارکنوں کو آگے لانے کا, لیکن سپاہی صحابہ واحد جماعت ہے جس سے انتہائی مشکل حالات میں قاتلانہ حملے بھی ہوتے ہیں, جمع بندیاں بھی ہوتی ہیں, قلعہ بندیاں بھی ہوتی ہیں, ہر طرح کی پابندیاں ہیں, لیکن اس کے باوجود جہاں تک ہو سکا ہے اپنی جماعتی نظم و ضبط کو, ڈسپلن کو ملحوظ رکھتے ہوئے انتخابات کروائے ہیں.
بنیادی سطح سے لے کر مرکز تک کہ ہماری جماعت کے اندر منتخب لوگ آتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات کارکنوں کے ساتھ ہوتی ہے اور ہماری جماعت میں سبھی کارکن ہیں. آپ ہو, میں ہو, حاجی صاحب ہو یا مولانا ضیاء الرحمان فاروقی ہو, ہمارے قائدین نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم قائد ہیں. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا, اپنے ترجمے سے ثابت کیا ہے کہ گراؤنڈ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اور جماعتوں میں اور تحریکوں میں اور جماعتوں کی یہ سیاست ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو آگے بھیج دیا کرتے ہیں. یہ لانگ مارچ کی حال آپ کے سامنے ہے. قائدین مری اور اسلام آباد کی ٹھنڈی سزا میں بیٹھے ہیں, لاہور کے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہیں اور کارکن سڑکوں پر جلوس نکال رہے ہیں. گرمی سے برا حال ہے, لیکن ہماری جماعت بہت جماعت ہے کہ جس کی قیادت ہمیشہ کارکنوں کے آگے ہوتی ہے. خواہ وہ دھوبی گھاٹ کا میدان ہو یا ڈی گراؤنڈ میں رات کے وقت آنسو گیس کے بے ہو, سپاہی صحابہ کے قائدین ہمیشہ آگے ہوتے ہیں. میرے دوست اور میرے بزرگوں, بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں کسی کی ذات کی لڑائی نہیں ہے, کسی کی ذاتی عزت کی لڑائی نہیں ہے. یہ 1400 سال سے نبی کے پہلو میں سوئے ہوئے صدیق اکبر کی عظمت کی لڑائی ہے. یہ اس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لڑائی ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں جس کی صفائی میں آیات اتری ہیں اور قرآن مجید میں جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, مومنین کی مائیں ہیں. اور آج اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مومن ہو تو یہ قرآن نص مسائل جہاں تک علماء اس کے متعلق بہتر بتا سکتے ہیں کہ قرآن نص بن چکی ہے کہ وقت اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی کی بیویوں کو اپنی ماں کا درجہ نہ دے. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, آج ان ماؤں کی عظمت کی جنگ لڑنے کے لیے میدان عمل میں آئے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 5-6 سال کے دوران جنگ کے لوگوں نے جس طرح قربانیاں دی ہیں, جلدت کے لوگوں نے جس طرح قربانیاں دی ہیں, چترال کے اندر لوگوں نے جس طرح قربانیاں دی ہیں, میرے دوست اور میرے بزرگوں, صدیق اکبر صرف جنگ والوں کے ہیں؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق صرف جنگوں سے ہے؟ کیا عائشہ صدیقہ صرف جنگ والوں کی ماں ہے؟ میرے دوست اور میرے بزرگوں, اس بات کو سوچنا ہوگا کہ آج وہ ماں جسے ہمارا والد کہتا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے, جسے ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری ماں ہے, ہم اس کی گستاخی میں ایک گالی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن آج آپ کے اس ملک کے اندر, وہ ملک جو اسلام کے نام پر لیا گیا تھا, آج اس ملک میں روزانہ ایسی کتابیں چھپ رہی ہیں, 300 صفحات کی کتابیں, جس سے ہر سطح پر عائشہ صدیقہ کو گالی دی گئی ہے. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, سپاہی صحابہ ان ماؤں کی جنگ لڑ رہی ہے, ان ماؤں کے تقدس کی جنگ لڑ رہی ہے جنہوں نے نبی کے کہنے پر, نبی کے حکم پر ہر مصیبت کو, ہر تکلیف کو برداشت کیا تھا. میرے دوستوں اور میرے کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تعلق نہ صرف دیوبندیوں سے ہے, نہ صرف اہل حدیثوں سے ہے, نہ صرف بریلویوں, حنبلیوں, شافعیوں اور مالکیوں سے ہے, بلکہ تمام مسلمانوں کے ساتھ ہے. اور کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکا جب تک وہ خلفائے راشدین کی عظمت کو تسلیم نہ کرے, جب وہ صحابہ کرام کی صحابیت کو نہ مانے. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, اگر خلفائے راشدین اسلام سے نکال دیا جائے, جیسا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین حضرت علی کے سوا اور دیگر اصحاب رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے, میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, پھر آپ بتائیے کہ اسلام کی تاریخ کہاں رہتی ہے, اسلام کہاں باقی رہ جاتا ہے, دین کہاں باقی رہ جاتا ہے؟ آج ہماری سیاست, آج ہمارا مذہب, آج ہمارا رہنا سہنا, آج ہمارے مفادات کی جنگ, ہم ہر جنگ میں اسلام کو سامنے لے آتے ہیں, اسلام کو استعمال کرتے ہیں. لیکن آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ تاریخ کے حالات کو اٹھا کر دیکھیے, اگر ان میں سے خلفائے راشدین کو اصحاب نکال دیا جائے تو آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام کہاں باقی رہ جاتا ہے. اگر ہجرت کی رات میں سے صدیق اکبر کو نکال دیا جائے تو مجھے بتائیے وہ کون سی شخصیت تھی جو نبی کو کندھوں پر اٹھا کر غار حرا تک لے گئی تھی. میرے بزرگوں, آج اگر فاروق اعظم کو اسلام میں سے نکال دیا جائے تو بتائیے وہ کون سی شخصیت تھی جس کے لیے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر نبی نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ, اگر تو چاہتا ہے کہ اسلام کو عزت عطا ہو, اسلام کو شوق عطا ہو, تو مجھے عمر عطا کر دے. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, اگر آج ان خلفائے راشدین کو, ان اصحاب رسول کو جن کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے, نہ صرف اللہ ان سے راضی ہو گیا بلکہ یہ کہ اللہ سے راضی ہو گئے. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, آج ایک طبقہ, ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ میں, اہل بیت کی محبت کی آڑ میں خلفائے ثلاثہ پر, اصحاب رسول پر تبرع کرتا ہے. اور انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آج ہماری انتظامیہ ان تبرعوں کو بھی سنتی ہے اور ان بکواسات کو بھی سنتی ہے, لیکن جب سپاہی صحابہ ان کے خلاف آواز بلند کرتی ہے تو مقدمات قائم ہوتے ہیں. میرے ساتھیوں, میرے دوستوں, سپاہی صحابہ آپ کو تیار کرنا چاہتی ہے. اس مقصد کے لیے ذرا آپ
اوپر اٹھ کر دیکھیے، اپنی نظریں دوڑائیے، آج کلیدی عہدوں پر کون لوگ فائز ہیں؟ 2% اقلیت شیعہ پاکستان کے ہر کلیدی عہدے پر فائز ہے، خواہ وہ تعلیم کا محکمہ ہو، خواہ وہ فوج ہو، خواہ وہ سیاست ہو۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم روٹی کپڑا اور مکان کے نعروں پر تو جا جاتے ہیں، تحریکیں مباح کر دیتے ہیں، لیکن سنیت کے نام پر اپنے سنی حقوق کے لیے کبھی میدان میں نہیں آئے۔ میرے دوستو، آج پاکستان کے اندر کوئی قدم نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ شیعہ انتخاب میں حصہ لے۔ 2% کیا ہے، لیکن آپ کے ہزاروں لوگوں سے منتخب ہو کر پاکستان کے اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھتا ہے، آپ کی تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ لیکن ایران جہاں 34% سنی آواز ہے، اس کے آئین میں یہ تحریر کر دیا گیا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کا تعلق شیعہ اپنا 80% سے نہیں ہوگا، وہ نہ کونسلر بن سکتا ہے، نہ ممبر پارلیمنٹ بن سکتا ہے، نہ اسپیکر بن سکتا ہے، نہ صدر بن سکتا ہے، نہ وزیر بن سکتا ہے، اور نہ ہی مشیر بن سکتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حقوق 34% سنیوں کو ایران کے اندر حاصل ہے، وہی حقوق 2% کے حساب سے شیعہ کو پاکستان کے اندر ملنا چاہیے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سمائے جو بھی عائشہ کو بھونکتی ہیں، صدیق اکبر کی عظمت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ان کو بدی سے پکڑ کھینچ لیں۔ مطلب کہنے والے لوگ آپ کی صفوں میں گھسے بیٹھے ہیں، تو مجھے بتائیے آپ کس طرح خلفائے راشدین کا نظام نافذ کر سکیں گے؟ آج جب جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم خلفائے راشدین کا نظام نافذ کریں گے، ہم عمر ابو بکر کا نظام اس ملک میں لانا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو ان کی جماعتوں کی قیادتیں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر اور عمر اصلی کافر اور زندیق تھے۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، بتائیے کہ ان حالات کے اندر آپ کہاں تک سوتے رہیں گے؟ آپ کیوں نہیں اٹھتے؟ آج آپ اپنے پیٹ کی جنگ لڑتے ہیں، اپنے گھر کی جنگ لڑتے ہیں، اپنے مکان کی جنگ لڑتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا آپ کو بھی معلوم ہے کہ ابھی آپ کی سانس نکل جائے تو آپ کی ان کو ضرورت نہیں رہے گی، لیکن آپ اس چیز کے لیے جنگ لڑتے جو آخرت میں کام آنی ہے۔ جب حوض کوثر پہ ذرا تصور کیجئے، جب حوض کوثر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، صدیق اکبر جامع کوثر کے نذرانے دے رہے ہوں گے، تو مجھے بتائیے جب ہم جیسے گناہگار وہاں جائیں گے تو کیا صدیق اکبر نہیں کہیں گے کہ رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے میری صداقت پر سب چیزیں بلکہ مجھ پر کفر کے الزام لگائے جاتے تھے، یہ خاموشی سے سنتے رہے؟ تو مجھے بتائیے اس وقت ہمارا آپ کا کیا حال ہوگا؟ وہ صدیقہ کائنات جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے صفائی دی، اگر کوئی دفعہ 30 کا مجسٹریٹ آپ کو باعزت بری کر دیتا ہے کسی الزام سے، کوئی سول جج آپ کو بری کر دیتا ہے کسی الزام سے، تو آپ اس بریت کے سرٹیفکیٹ کو فریم کروا کر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں کہ ہم اس کیس سے، اس جھوٹے الزام سے باعزت بری ہوئے تھے۔ مجھے اس شخصیت کی عظمت کا حال بتائیے جسے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ بری ہونے کے سرٹیفکیٹ عطا کرے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، جب اس صدیقہ کائنات کو گالیاں دی جاتی ہوں، ننگی گالیاں دی جاتی ہوں، یہاں تک تحریر کیا جاتا ہو کہ عائشہ عورت یا بندریا، تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، تو پھر آپ بتائیے کہ جب روز آخرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم پیش ہوں گے تو پھر کوئی جواب ہمارے پاس ہوگا؟ ہم آپ کو اسی جواب کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جس نام پر بنا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ جس کے لیے قربانیاں دی گئی تھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ روز آخرت میں حوض کوثر پہ شرمندہ ہونے کی بجائے ہم سرخرو ہوں، اور سرخرو ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ سپاہی صحابہ میں شامل ہو جائیں۔ دیکھیے، لیڈر قیدین کرسی کے لیے لڑتے ہوں گے، اقتدار کے لیے لڑتے ہوں گے، نام کے لیے لڑتے ہوں گے، لیکن یہ وہ جماعت ہے جس کے قائدین جماعت میں بعد میں آتے ہیں، ان کو پہلے پتا تھا کہ گولی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ ایک اتنی کھلی حقیقت ہے، اپنے اور بیگانے کو اس پر شک نہیں کر سکتے۔ ان حالات کے اندر جو لوگ اس کاج کو لے کر، اس مشن کو لے کر اٹھے ہیں اور جو محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ روز آخرت شروع ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ آج نبی کے ساتھیوں کی عزت کا دفاع کرو تو روز آخرت نبی ساتھی تمہارا دفاع کریں گے۔ آج صدیق کی صداقت کے لیے لڑو، صدیق تمہاری شفاعت کے لیے لڑے گا۔ آج عائشہ کی عظمت کے لیے، اس کے دوپٹے کے لیے میدان میں آؤ تو روز آخرت وہ اپنا دوپٹہ تمہارے سروں پر دے دے گی۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہی ہمارا پیغام ہے، اسے عام کرنے کے لیے ہم جب تک ہو سکتا ہے محلوں میں، گلیوں میں، بڑے اجتماعات میں اپنی آواز آپ تک پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں۔
میرے دوست اور میرے بزرگوں، ہم اپنا فرض جہاں تک ہو سکے اپنی بساط کے مطابق پورا کر رہے ہیں. آپ بھی اپنا فرض پورا کیجیے. دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ہمارا بھی اتنا ہی تعلق ہے جتنا آپ کا. ہم نے وہی کلمہ پڑھا ہے جو آپ نے پڑھا ہے، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ کلمہ بھی ہے جو نبی نے صدیق کو پڑھایا تھا اور صدیق نے امت کو پڑھایا تھا. وہ کلمہ جو صدیق نے امت کو نہیں پڑھایا اسے کافر تو پڑھ سکتا ہے، مسلمان نہیں پڑھ سکتا. اور وہ قرآن مجید جسے صدیق نے فاروق کے مشورے پر کٹھا کیا اور عثمان نے شائع کیا تھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اس کی عظمت کی جنگ لڑو، آج اس کے تقدس کی جنگ لڑو. اور وہ قرآن مجید جس کے متعلق پہلے میں آغاز ہی میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ پڑھنے سے پہلے یقین کرو کہ یہ سچی کتاب ہے. تو مولانا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پڑھنے سے پہلے یقین کرو یہ سچی کتاب ہے. کسی کتاب کا یہ دعویٰ ہے؟ خالق نے اپنی بہت سی کتابیں پہلے بھی جو اتاری ہیں، صحائف اتارے ہیں، کہیں یہ دعویٰ کیا ہے؟ اس کتاب کے شروع میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ پڑھنے سے پہلے یہ یقین کرو یہ سچی کتاب ہے. لیکن آج اس سچی کتاب کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے کہ یہ شراب خور فلسفہ کی خاطر لکھی گئی کتاب ہے. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ سپاہی صحابہ کی جدوجہد کا ایک اجمالی خاکہ ہے کہ جس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں. اور یہ محنت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہم بھیڑ ہیں، ہم ریوڑ ہیں، ہم جفا ہیں، جب تک ہم تنظیم نہیں بن جاتے، متحد نہیں ہو جاتے، ہم مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. اور نتائج حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے ہم متحد ہیں، ایک تنظیم بن جائے. سپاہی صحابہ بنیادی یونٹ سے لے کر اوپر تک منظم کڑیوں میں اس طرح پیوست ہو، آپس میں اتنا رابطہ ہو کہ ایک کارکن کو اگر جہاں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مرکز تک محسوس کی جائے. اور اب بھی یہی حال ہے کہ جہاں تک اطلاع ہوتی ہے وہ تکلیف محسوس کی جاتی ہے. میرے دوست اور میرے بزرگوں، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ سپاہی صحابہ ایک نظریات مشن لے کر اٹھی ہے، ایک دینی مشن لے کر اٹھی ہے، ایک دینی تحریک کی علمبردار بن کر اٹھی ہے. سپاہی صحابہ کا ساتھ دیجیے، انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی. اب میں گزارش کروں گا مولانا صابر سہندی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. سپاہی صحابہ تقدیریں جو کہ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. آج ہمارے اسٹیج پر ایک ایسی عظیم شخصیت تشریف لے کر آئے ہیں. وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. یقین نہیں آتا تھا کہ کبھی منصور آباد میں جانشین امیر عظیمت حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب تشریف لائیں گے اور ہمارے لوگوں کو اپنے خصوصی خطاب سے نوازیں گے. لیکن ان کا بہت بہت شکریہ کہ یہ یہاں پر تشریف لے کر آئے اور انہوں نے ہم سب لوگوں کے لیے وقت نکالا. آپ سب دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سخی ہے، سخی میں شراکت ہے، شراکت میں میرے محبوب نبی کریم رؤوف رحیم اور ان کے صحابیت تم ہو اور کچھ نہیں ہے اس دنیا میں. اگر کچھ ہے اور ایمان ہے، اسلام ہے، عظمت قرآن ہے، خدا کا عرفان ہے، رحمان ہے، اسلام ہے، کچھ نہیں ہے تو اس دنیا میں فقط ابو بکر صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت اور علی کی شجاعت کے بغیر یہاں پر کچھ نہیں ہے. میں بندی ہو کر یہاں پر بیٹھا ہوں، جاہے حدیث ہو کر یہاں پر بیٹھا ہوں. فقط بات کی جائے گی تو عمر کی عدالت کی جائے گی، ابو بکر کی صداقت کی جائے گی اور عثمان کی سخاوت کی جائے گی. حضرت امی عائشہ کی دوپٹے کی عظمت کو ہوا دینے کے لیے باتیں کی جائیں گی، اگر مرتضیٰ کی عظمت کو بلند کرنے کی باتیں کی جائیں گی. جہاں پر جو شخص تشریف لے کر آیا ہے ان دوستوں سے گزارش کروں گا اپنے دلوں کے دروازوں کو کھولیں، روحوں کے دریچوں کو کھولیں اور ان کو ہوا دیں. ایمان کی عظمت کو طاقت دینے کے لیے ان کو